آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حکایات. چونکہ یہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 85 یہ موضوع ہے حکایات. چونکہ حکایات جو ہے حکایت کی جمع ہے تو اس میں 3 کہانیاں ہیں. پہلی 2 کہانیاں ہم نے پڑھی ہیں. آج ہم تیسری کہانی پڑھتے ہیں. حکایت نمبر 3 کہانی نمبر 3. اب یہ تیسری کہانی جو ہے یہ گلستان سعدی سے نکالی گئی ہے. کس کتاب سے نکالی گئی ہے؟ گلستان سعدی. لکھنے والے اس کے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ. تو جو بہت بڑے فارسی کے شاعر ہیں، بہت بڑے وقت کے بدی گزرے ہیں، تو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ اس کا نام ہے گلستان سعدی. اس گلستان سعدی میں ایک کہانی ہے اور جس کا ترجمہ اردو میں کر کے آپ کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو ہم وہی کہانی پڑھیں گے. کہانی کیا ہے؟ آپ صفحہ نمبر نکالیں 86 کہانی نمبر 3. میں پڑھوں گا، آپ سنیں. میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی. ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہ خرید سکتا تھا. اسی غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا. وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا. اب یہاں پر نعمت جو ہے، نعمت کے معنی ہیں مال و دولت. اب کہانی کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی، یعنی اپنے مقدر کو دیکھتے ہوئے مقدر کی خرابی، قسمت کی خرابی کا شکوہ میں نے اللہ سے کبھی نہیں کیا. اور قدرت نے جو مجھے لکھا، قدرت سے بھی میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا. اور وقت کی جو تکلیف مجھے ہوئی، یہاں لکھا ہوا ہے آسمان کی سختی، یعنی اس کے سے مراد ہے وقت کی جتنی بھی تنگی مجھ پہ آئی میں نے اللہ سے اس کا بھی شکوہ نہیں کیا. لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہ خرید سکتا تھا. تو ایک روز کا واقعہ ہے. لکھتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں جوتا خریدتا. اب میں کوفہ کی گلی میں ننگے پاؤں جا رہا تھا. شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ اسی غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا. اب مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی ذہن میں کہ کوفہ کا شہر ہے، میں ننگے پاؤں چل رہا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو شکایت نہیں کی میں نے، لیکن دل میرا رنجیدہ ہو گیا. تو اسی حالت میں میرا دل دکھی تھا. میں ایک مسجد میں، کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا. وہاں میں نے کیا دیکھا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاؤں نہیں ہیں. تو میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا. تو میرا وہ دکھ جو تھا، میری وہ شکایت جو تھی، دلی شکایت زبان سے ابھی ہوئی نہیں تھی، ارادہ کیا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے دولت نہیں دی ہے، مال دولت نہیں دی ہے تو کہ میں جوتے خرید سکتا. میں ابھی یہی سوچ رہا تھا، اسی تذبذب میں تھا کہ اللہ سے شکایت کروں کہ اے اللہ تو نے مجھے جوتا خریدنے کے لیے پیسے نہیں دیے. تو لیکن میں نے کیا دیکھا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے. تو میں نے اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کیا. کون سی نعمت؟ پاؤں ہونے کی نعمت. اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا. تو میں نے اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ شکر ہے تو نے مجھے پاؤں دیے، میں چل سکتا ہوں. دوسرا یہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے اس کے پاؤں ہی نہیں، اگر مجھے جوتا نہیں، چل تو سکتا ہوں، اگر اس کو جوتا دیں گے یہ لگائے گا کسی. تو یہ کہانی شیخ سعدی رحمہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ یہ وقت کا روزگار، وقت کا چکر جو ہے، تقدیر جو ہے، قسمت جو ہے،
یہ اللہ نے بنائی ہے اپنی حکمت کے ذریعے، تو اس پہ کبھی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اب سوال ہے، ننگے پاؤں شخص کس مذہب میں داخل ہوا؟ ننگے پاؤں شخص کوفہ کی ایک مسجد میں داخل ہوا۔ ننگے پاؤں شخص نے کس بات پر صبر کیا؟ ننگے پاؤں شخص نے جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ اب ہمارے پاس سوال آ گیا کہ ننگے پاؤں شخص کس مسجد میں داخل ہوا؟ تو ننگے پاؤں شخص کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ ننگے پاؤں شخص نے کس بات پر صبر کیا؟ ننگے پاؤں شخص نے جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ یہ کہانی تھی جو ہماری کتاب میں تھی، اس سے جو سبق حاصل ہوا وہ ہم نے سیکھ لیا۔ یہ آپ کتاب پر لکھیں اور اس کو یاد بھی رکھیں۔ شکریہ، والسلام۔